ویلکم بیک۔ مڈل ایسٹ میں جاری کانفلکٹ ایک بے غرض اور لایعنی جنگ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ امریکی اور ایرانی فورسز کے درمیان حملوں میں بے پناہ شدت آ چکی ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ملٹری اور سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ 2 ہفتے قبل دوبارہ شروع ہونے والی اس لڑائی میں 4 امریکی فوجی جان گنوا چکے ہیں۔ تاہم واشنگٹن اور تہران اب بھی یہ اصرار کر رہے ہیں کہ ڈپلومیسی کا دروازہ مکمل طور پہ بند نہیں ہوا، مختلف ثالثوں کے ذریعے رابطے برقرار ہیں۔ اس جنگ نے نہ صرف فوجی تنصیبات بلکہ ایران کے بنیادی انفراسٹرکچر کو بھی مزید اور شدید نقصان پہنچایا ہے۔ بجلی گھروں، آئل اینڈ گیس انسٹالیشن، سڑکوں، بریجز اور انڈسٹریل سینٹرز کو ہونے والے نقصان اب اربوں ڈالر تک پہنچ چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ گزشتہ 10 روز کے دوران ایران میں ہونے والی مزید تباہی کے بعد تعمیر نو کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، کیونکہ جنگوں کی اصل قیمت کئی سالوں تک اکانومی اور انفراسٹرکچر کو چکانی پڑتی ہے۔ اس تباہی کے بعد امن کی ایک ہلکی سی کرن پھوٹتی ایک بار پھر نظر آئی ہے، جس کے بارے میں کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا یہ کتنی مضبوط ہے، لیکن بہرحال 3 چیزیں ایسی ہوئی ہیں حالیہ 48 گھنٹوں میں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آج ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی کوششوں کو زندہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کہ ایرانی وزیر داخلہ ایران کے صدر مسعود پزشکان کا ایک خصوصی پیغام لے کے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کیا ہے کہ واشنگٹن اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ایران کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ڈپلومیٹک سلوشن کی کوشش جاری رکھے گی۔ The United States always remains open to a diplomatic solution. We've tried multiple times with Iran, and we'll continue to try. If that door, we'll be happy to see it open. But and they continue to send signals that they want to talk, that they want to negotiate. They continue to send signals directly and through multiple channels to other countries as well. But like, I also think it's pretty growing apparent that even within their own system, there's a growing split. So they'll have to work out that split internally. We're going to continue to respond if the door opens to diplomacy. If the guys that want to do something productive for Iran win and take control of that system or take control of the negotiations, that'll be a very positive development. That's not where we are tonight, unfortunately. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی طرف سے آج تہران نے ایک بار پھر واضح کیا کہ مذاکرات کا دروازہ مکمل طور پہ بند نہیں ہوا ہے۔ آج ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی نے کہا کہ حالیہ دنوں میں مختلف میڈیٹرز کے ذریعے امریکہ کے پیغامات ایران تک پہنچے ہیں۔ جام جہانی مختلف ثالثوں کی جانب سے کچھ تجاویز سامنے آئی ہیں جو ہمیں پہنچا دی گئی ہیں اور ہمیں موصول بھی ہو چکی ہیں۔ تاہم فی الحال میں ان تجاویز کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا۔ البتہ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ چند روز کے دوران سفارتی رابطے مسلسل جاری رہے ہیں اور مختلف ثالثوں نے اپنے اپنے خیالات اور تجاویز ہمیں پہنچائی ہیں۔ ولی اصل موضوع کے آج روائٹرز نے ایک سینئر ایرانین آفیشل کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ثالثوں نے دونوں ممالک کے سامنے 10 روز کے لیے حملے روکنے کی ایک نئی تجویز رکھی ہے تاکہ اس دوران عبوری جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کیے جا سکیں۔ تاہم ثالثوں کی کوششوں اور نیگوسیشنز کی بات کے درمیان امریکہ ایران کے ایک دوسرے پر حملے پوری قوت سے جاری ہیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف مسلسل 9ویں رات بھی شدید فضائی حملے جاری رکھے۔ اس دوران امریکہ کے اہم اتحادی ملکوں یعنی کویت، بحرین، اردن وغیرہ پر بھی ایرانی حملے جاری رہے اور اس کی تصدیق باقاعدہ ایران نے بھی کی ہے۔ ان حالیہ حملوں میں اپریل کے بعد پہلی بار امریکی افواج کا نقصان ہوا ہے۔ امریکی ملٹری کے مطابق ہفتے کو شمالی عراق میں ایک امریکی اہلکار ہلاک ہو گیا۔ اس سے قبل جمعے کو اردن میں بھی ایرانی حملوں کے نتیجے میں 2 امریکی اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ تیسرا لاپتہ ہونے کے بعد مردہ تصور کیا جا رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ ایرانی حملے میں اردن کے ایک اور فضائی اڈے پر موجود امریکی فوج کے کئی بہت امپورٹنٹ بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کو نقصان پہنچا۔ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ اردن میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں میں درجنوں امریکی فوجی زخمی اور کئی ہیلی کاپٹرز کو نقصان پہنچا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران پہ کیے جانے والے تازہ حملوں کو اردن اور عراق میں مارے گئے امریکی فوجی اہلکاروں کا بدلہ قرار دیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم نے آج رات ایران پر پھر انتہائی شدید جوابی وار کیا۔
Well, we feel very badly, but those great people, those great patriots were out there fighting. Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens, but we hit them very hard again tonight, and we did that in honor of the probably three as opposed to two great patriots. इस दौरान ग्लोबल इकोनॉमी मुसलसल हचकोले खा रही है। ब्रेंट क्रूड जो पिछले हफ्ते 16% महंगा हो गया था, आज एक वक्त में मजीद 3% इजाफे के बाद $90 फी बैरल तक पहुंच गया। ताहम सालूसी की कोशिशों की खबरों में तेजी के बाद ब्रेंट क्रूड $87 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिका में पेट्रोल आज $4 फी गैलन फरोख्त हो रहा है, जो जंग शुरू होने से पहले तकरीबन $3 फी गैलन था, तकरीबन 25% इजाफा हो चुका है। हकीकत यह है कि बढ़ती हुई फौजी कशीदगी के बावजूद डिप्लोमेसी की कोशिशें आज भी जारी हैं। पाकिस्तान और कतर ने मुश्तरका तौर पर अमरीका और ईरान के सामने कशीदगी में कमी की एक तजवीज़ भी रखी है। मुज़ाकरात की बहाली के लिए 9 जुलाई से पहले की पोजीशन पर वापस आने की इत्तला की आई है, लेकिन अब असल इम्तहान ये है कि क्या वाशिंगटन और तेहरान इस प्रपोजल को संजीदगी से लेते हैं या फिर जवाबी हमलों का ये सिलसिला मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता है।